پورے پی ایم ایل این میں اگر کوئی شخص اچھے طریقے سے سیاست سمجھتا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہی ہیں، کہ کن گرے ہوئے کو وہ ٹھڈے مارنے کے لیے تیار ہیں اور کن کھڑے ہوئے لوگوں کو وہ سلوٹ مارنے کو تیار ہیں، اور جو پہلے جو کھڑے ہوئے تھے ان کو کیوں سلوٹ لگا رہے تھے بار بار، اور جو ہی وہ گئے تو ان کو کک مارنے کو تیار ہیں۔ اس میں میں نیوٹرل ہوں، کسی کا حامی یا کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، کیونکہ ہسٹری کسی کی طرفداری نہیں کرتی۔ تو یہ جو دائروں میں گھومنا ہے، دائرہ آپ کو واپس زیرو پر لے آئے گا۔ عمران ریاض رہا ہوئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے پریشر میں، وہ پریشر نظر نہیں آیا ہمیں، لیکن اگر کوئی بھی چلا جاتا سپریم کورٹ میں ان کو دستیاب کروانے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتے چیف جسٹس آف پاکستان، کہ اگر اتنے ٹائم کے اندر اندر اس کو پیش نہ کیا گیا تو پھر ہم ان کو بلا لیں گے اور ان کو بلا لیں گے۔ تو میرا خیال ایز اے پریمپشن اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کو پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کسی کاغذ کے کسٹڈی کا ذمہ دار وزیر اعظم نہیں ہوتا، اس کاغذ کی ہائی جو ٹاپ سیکرٹ کاغذات ہوتے ہیں ان کی کسٹڈی کا ذمہ دار سیکرٹری ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے اپنے آپ کو انہوں نے بچایا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک مجھے شک ہے، وہ میں آپ کو اس کا اظہار کر دیتا ہوں، کہ اعظم خان صاحب کے بارے میں ہم کچھ ایسی باتیں بھی سننے میں آئی ہیں کہ وہ بڑے ان میں کردار کی بھی کوئی ایسپیکٹس ایسے ہیں۔ عین ممکن ہے، یہ ویسے میں اندازہ لگا رہا ہوں، کہ جب عدالت کی کارروائی شروع ہو تو وہ اپنے بیان سے مکر جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست اور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو۔ سر ہم نے بنیادی طور پر آج آپ کا انٹرویو کرنا ہے، جو پاکستان میں گزشتہ دن 2 دھماکے ہوئے ہیں اور جو سیکیورٹی کی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو گئی ہے، لیکن اگر سر آپ اجازت دیں تو پچھلے انٹرویو میں آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ انٹرم سیٹ اپ آئے گا اور سوراب آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ چلتا ہی رہے اور ملک میں انتخابات نہ ہو۔ سر یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ ٹور، ان کا ورلڈ ٹور ہی نہیں ختم ہو رہا ہے انٹرم سیٹ اپ کا، یہ کس طرف چلے گئے؟ جی وہ تو خیر ابھی ختم ہو گیا ہے، لیکن واقعی میں اپنی اسیسمنٹ پر تھوڑا نادم ہوں کہ وہ میری اسیسمنٹ درست نہیں تھی۔ میرا خیال تھا یہ واقعی نیوٹرل ہو کر بات کریں گے، لیکن کوئی ایک بات کر رہا ہے، کوئی دوسری بات کر رہا ہے، جبکہ انٹرم سیٹ اپ کے یہ اس میں زمرے میں آتا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں جس کا سیاست سے تعلق ہو لیکن وہ سر عام کر رہے ہیں۔ لیکن جو یہ بات میں نے کہی تھی نا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ یہ جاری رہیں، وہ آپ کا دل نہیں چاہے گا، لیکن ابھی کسی اور کا دل ضرور چاہے گا کہ یہ جاری رہے۔ تو ان کے لمبا جاری رہنے پر میں ابھی بھی قائم۔ اور یہ لمبا آپ نے لاسٹ ٹائم 2 سال کہا تھا غالباً۔ جی وہ میں نے آپ کو اس کی وجہ بھی بتائی تھی نا، میں نے بتایا تھا کہ جو کام اور اچھے کام ہیں جو شروع کیے ہیں ابھی ڈیسیجن میکرز نے، آپ نے دیکھا ہے کہ ڈالر نیچے آیا ہے، مارکیٹ تھوڑی سٹیبلائز ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، جیسے جس انویسٹمنٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی ہے، اس کے صرف وعدے آئے ہیں۔ جو کام ایگریکلچر میں شروع کیا ہے، جو کام مائننگ میں شروع کیا ہے، جو کام آئی ٹی میں شروع کیا ہے، یہ بڑے بڑے اچھے کام ہیں۔ تو اس کے لیے اور ابھی کچھ چیزوں کو، کچھ ایسے جو سفید آتی ہیں ان کو یہ پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بیچنا چاہ رہے ہیں، اور اس قسم کے کام ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کی حکومت تو تحصیلیں بھی بنا رہی ہے، جو کہ کسی بھی انٹرم حکومت کے اس میں آتی نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے اس چیز کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویسے پہلی بات میں یہ کہوں کہ اللہ کرے کہ انتخابات ہوں، اللہ کرے کہ انتخابات شفاف ہوں، اللہ کرے کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو، یہ میری خواہش ہے۔ لیکن جو میرا انالیسز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ یہ جو کاکڑ صاحب کی حکومت ہے، جو نگران سیٹ اپ ہے، یہ بی ٹیم کس کی ہے؟ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے یا یہ بی ٹیم اور کی بی ٹیم ہے؟ یہ بس میرا خیال ہے کہ اس کو فی الحال اب پاکستان کی بی ٹیم سمجھیں، اور پاکستان اپنی اے ٹیم کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اسی چیز کے ساتھ جوڑیں، نواز شریف صاحب لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب تاریخ دیتے ہیں پھر ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب سر ڈھاک پولیٹیشین ہے، بڑا تگڑا ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، اور 3 دفعہ کا وزیر اعظم وہ ایسے نہیں بنے، وہ سب ڈیل میکنگ اور سارے معاملات کو جانتے ہیں۔ میاں صاحب کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان میں آئیں گے تو ایک ٹریپ میں پھنس جائیں گے؟ دیکھیں میاں صاحب کا خود ہی یہ کہنا ہے، اور ان کی پارٹی کا بھی یہ کہنا ہے، اور پیپل پارٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور جب لیول پلینگ فیلڈ کے خد و خال ان کے سامنے ان کو محسوس ہوتے ہیں تو پھر ان کو ڈر بھی لگتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کیا؟ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی، اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی جماعتیں ہیں، ان کو برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں۔
تو میں نے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کا پہلے بھی بتایا تھا ڈیفینیشن، کہ یا دونوں اندر ہوں یا دونوں باہر ہوں، اور جو ایک فریق کر سکے وہ دوسرے کو کرنے کی بھی اجازت ہو۔ آپ دونوں کے بجائے تینوں کر لیں، چاروں کر لیں، جو بھی آپ کرنا چاہیں۔ تو جب ان کو نظر آتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے یا اس کے کرائم نظر آتے ہیں تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بہت لیول پلینگ فیلڈ کے آثار پہلے، حالانکہ میں نے جب آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا تو میں پر امید بھی تھا، اور میں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو اب تھوڑا سا ڈیلے سی مجھے لگ رہی ہے اس میں۔ این ممکن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو الٹیمیٹلی، لیکن جب وہ ہونا شروع ہوگا تو پھر ہم بڑے وثوق سے کہہ سکیں گے کہ ہاں جی اب لیول پلینگ فیلڈ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ فی الحال ان کے کوئی آثار نہیں سر ہیں، لیکن ہونا چاہیے۔ کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ جناب انہیں آشیرواد مل جائے پاور کوریڈورز کا، اور پاور کوریڈورز ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کے لیے یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ لیکن سر میاں محمد نواز شریف اسپیسیفکلی ان کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو پاکستان میں جب وہ آئیں گے، جو ان کی خواہشیں ہیں کہ وہ جلسہ کریں، مینار پاکستان میں جلسہ کر کے بڑے آسانی سے ملک کے اندر ایک نیریٹو بلڈنگ یا ماحول بنا لیں، لیکن جس طرح سے شہباز صاحب واپس گئے اور جس طرح سے انہوں نے سابق جرنیلز کو، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے احتساب کی بات چیت کی ہے، میاں صاحب کے ساتھ پاکستان میں کیا ہونے والے؟ what's your analysis or thought؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے پی ایم ایل این میں اگر کوئی شخص اچھے طریقے سے سیاست سمجھتا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا جو ہی یہ رجیم چینج ہوا تھا کہ فوری طور پہ الیکشن کروا دیں۔ شاید انہوں نے رجیم چینج کی مخالفت بھی کی ہو، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن شاید آپ لوگوں کے نوٹس میں ہو، ضرور انہوں نے مخالفت کی ہوگی کہ جب اتنا نیچے جا رہی ہے پی ٹی آئی تو آپ کیوں ایسے موقع پہ کریں۔ لیکن ایک دو فیکٹرز اور بھی تھے، ہم نے پہلے ان کا ذکر کیا ہوا ہے، جو سر پہ لٹکے ہوئے تھے، تو شاید یہ ضروری تھا۔ اس کے جی اس کے فوراً بعد یہ انتخابات کے لیے بھی انہوں نے کہا، تو ان کی جو ہے نا سیاسی صوابدید کافی بہتر ہے۔ لیکن صرف ایک چیز کا میں ضرور ذکر کروں گا، دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ہیومن سائیکالوجی سے ہوتا ہے، اور اس سے ہیومن نیچر کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ کسی گرے ہوئے کو ٹھڈے ماریں اور کھڑے ہوئے کو سلوٹ کریں تو پھر اس سے آپ کی پرسنالٹی کا کردار جھلکتا ہے۔ اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کن گرے ہوئے کو وہ ٹھڈے مارنے کے لیے تیار ہیں اور کن کھڑے ہوئے لوگوں کو وہ سلوٹ مارنے کو تیار ہیں، اور جو پہلے جو کھڑے ہوئے تھے ان کو کیوں سلوٹ لگا رہے تھے بار بار، اور جو ہی وہ گئے تو ان کو کک مارنے کو تیار ہیں۔ تو یہ اس کو میں کہوں گا کہ اس کا گہرا تعلق انسانی نفسیات سے ہے اور انسان کی پرسنالٹی سے ہے۔ سر وہ جو کھڑے ہیں انہیں بھی تو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ جناب ان کی شخصیت ہے، یہ اس بندے کی پرسنالٹی ہے کہ جب گر جاتا ہے تو ٹھڈے مارتا ہے، جی میرا خیال ہے ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اور جب انہیں اچھی طرح سے پتا ہے تو پھر وہ اسی طرح سے ڈیل کریں گے جس طرح سے ہونا چاہیے ایک کنوکٹڈ مجرم کے ساتھ پاکستان۔ یہ دیکھیں وہ مجرم تو ہیں نا، اس میں تو کوئی مطلب نہ آپ اپنے پاس سے بات بنا رہے ہیں نہ میں کوئی اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ ایک مجرم جب کہیں پر بھی ہو تو اس کے ساتھ جیسے ڈیل کیا جاتا ہے، جب تک کہ صاف ظاہر ہے کہ اگر اس کا جرم کسی طریقے سے واش ہو جائے، کواش ہو جائے، تو پھر تو بات بالکل مختلف ہے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اس طریقے سے آئے ہیں جیسے ایک تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے جوڈیشری میں۔ وہ انہوں نے، اور انہوں نے بہت لمبا بھی نہیں رہنا ہے، ان کا ایک ٹینیور ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی ریپوٹیشن کو ایسے خراب نہیں کریں گے کہ کسی شخصیت کے لیے یا کسی سیاسی مقصد کے لیے اپنے کردار پر وہ حرف آنے دیں۔ تو میرا خیال ان کے ساتھ بالکل وہی ہوگا جو کہ پاکستان کا قانون جس کی اجازت دیتا ہے۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ جلسہ بڑا کرنے میں وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کی وجوہات جو بھی ہوں، وہ الگ جلسہ ہو جائے گا، لیکن جلسہ تو تبھی ہوگا نا جب وہ جلسہ گاہ میں خیر و عافیت سے پہنچیں گے، اور جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ ان کو کوئی خاص مراعات دے گی، اور وہ مراعات کا امکان نہیں ہے جب تک کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان کو وہ مراعات نہ دے، اور جوڈیشری میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی کسی قسم کی مراعات دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس کو میں بریکٹ میں بند کروں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اصل میں جس جلسہ گاہ جو محفل سجانا چاہ رہے ہیں اس جلسہ گاہ تک نہیں پہنچیں گے؟ نہیں مطلب یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ ضرور ان کا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قانونی طور پہ وہ پہنچنا ان کے لیے ممکن ہے تو ضرور پہنچیں گے، لیکن اگر قانونی طور پہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر نہیں پہنچیں گے۔ نہیں پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہو گیا۔ سر عمران خان اٹک جیل، دین اس کے بعد اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں، کچھ خبریں آئی کہ کچھ
गुफ्तगू भी हुई, बातचीत हुई, मोहम्मद अली दुरानी साहब का नाम चलता रहा, बट व्हाट नेक्स्ट फॉर खान? हम देख रहे हैं कि चीजें तो ऑप्टिक्स क्रिएट हुए, कुछ जमानतें हुई, लेकिन चीजें ठीक नहीं हो रही। जी देखें, आपको पता है बहुत कुछ चल रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब अभी आज तो बल्कि FIA ने वो भी मेरा ख्याल मुकदमा चलाने के लिए कह दिया है कि उनके ख्याल में उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक दोनों कसूरवार हैं, इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी। तो ये तो पता चलेगा जब मुकदमा चलेगा। वो जो सेक्रेटरी साहब हैं जिनकी ली गई है ये स्टेटमेंट, जो कि मेन विटनेस हैं, मटीरियल विटनेस हैं और एक किस्म के वादा माफ गवाह हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी होता है प्राइम मिनिस्टर का, ये मैं आपको बता दूं, वो किसी भी सूरत में अपने आप को इस बात से फ्री नहीं कर सकता कि अगर कोई चीज़ गुम हुई है या कोई चीज़ मिसप्लेस हुई है, तो जो इसका असल कस्टोडियन होता है, वो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो सेक्रेटरी होता है। वो अपॉइंटमेंट नहीं होती। मतलब ये वजीर आजम ने किसी किसी कागज के कस्टडी का जिम्मेदार वजीर आजम नहीं होता। उस कागज की हाई जो टॉप सीक्रेट कागजात होते हैं उनकी कस्टडी का जिम्मेदार सेक्रेटरी होता है। तो वो कैसे अपने आप को उन्होंने बचाया ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक मुझे शक है, वो मैं आपको उसका इजहार कर देता हूँ, क्योंकि आजम खान साहब के बारे में हम कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आई हैं कि वो बड़े उनमें किरदार की भी कोई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं। ऐन मुमकिन है, ये वैसे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, कि जब अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो वो अपने बयान से मुकर जाएं। किरदार की जिस तरफ आपने इशारा किया है, यानी कोई ऐसा वीडियो एविडेंस हो सकता है, कोई वीडियोस बनी हुई हो, जाहिर है सबकी बनी हुई है। जी जी, वीडियोस का तो मैंने आपको बताया ना कि आजकल के ज़माने में जो डीप फेक है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस डीप फेक को इतना क्रेडिटेबल बना दिया है कि मैं तो काजी फायद ईसा साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो ये ऐलान कर दें कि आज के बाद कोई ऑडिबल, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, उसको हम प्रूफ के तौर पे बिल्कुल नहीं मानेंगे। आजम खान के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, सर एक और बात है कि आजम खान साहब गायब हुए हैं, पहले गायब होने के बाद अचानक वो मंजर पर आए। ये जिस तरीके से हुआ, वो तरीका भी तो सर मशकूक है। हाँ, तो ये बात अगर आपको और मुझे मालूम है तो आपका क्या ख्याल है कि जो जजेस इतने ज़हीन लोग इतने बड़े बड़े इम्तिहान पास करके वहां बैठे हुए हैं, उनको मालूम नहीं होगी? सर ये मुझे नहीं समझ आती, या मैं ज्यादा ज़हीन हूं या वो कम ज़हीन है, सीरियसली बातों का ऐसा महसूस होता है। लेकिन नहीं, आप बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। आपने शुरू में कहा था कि आप सियासी बातें नहीं करेंगे, लेकिन लगातार अभी तक वही कर रहे हैं। सर बस ये तो एक एक आपकी मौजूदगी का इतना तो फायदा। सर इमरान रियाज खान के ऊपर आप बताएं कि आप क्या क्या कमेंट करें। देखें, बात यह है कि मेरा अपना अंदाजा ये है कि इमरान रियाज रिहा हुए हैं काजी फायद ईसा के प्रेशर में, चाहे कोई माने या ना माने। वो प्रेशर नजर नहीं आया हमें, लेकिन अगर कोई भी चला जाता सुप्रीम कोर्ट में उनको दस्तयाब करवाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि अगर इतने टाइम के अंदर अंदर उसको पेश ना किया गया तो फिर हम उनको बुला लेंगे और उनको बुला लेंगे। तो मेरा ख्याल एज ए प्रियम्पशन उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इनको पेश कर दिया गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी ज़हनी कैफियत क्या है, उनके बोलने की अहलियत कितनी है। लेकिन जो हमने उनको पहले देखा है उससे मेरा अंदाज़ा ये है कि जो ही उनमें वो इस्तेदाद पैदा हो गई बात करने की और मरबूत तरीके से सोचने की, तो वो हूबहू वही बातें करेंगे जो वो पहले कर रहे थे। सर आप बीइंग अ मिलिट्री जनरल, आप बड़ा तजुर्बा रखते हैं, आप आपसे ज्यादा कौन इन सारी चीजों को समझ सकता है, साइकोलॉजिकल डैमेज करना या टारगेटेड ऑपरेशन। ये इमरान रियाज के साथ सर बेसिकली हुआ क्या? जो अभी तक खबरें आई, उनकी फैमिली भी कंफर्म करे, 3-4 माह कैदी बिल्कुल तन्हाई में रखा गया, देन उनकी जुबान लुकनत हकलाना, फिर बॉडी मेंटली बॉडी वाइज डिटेरियोरेट कर जाना, ये हुआ क्या है सर? मैं मेरा ख्याल है कि अंदाजा लगाने से परहेज करूंगा और मैं इंतजार करूंगा कि इमरान रियाज खुद इस बात को सबके सामने लेकर आए। ठीक है, अब सर आते हैं, कल बड़ा एक मुकद्दस दिन था पाकिस्तान में, लेकिन कल के दिन में भी दो बड़े खौफनाक धमाके हुए, 50 से ज्यादा शहादतें हुई हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये अचानक से ये दहशत गर्दी, ये किधर से उमड़ आई है? जी देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इस बात को एक्सप्लेन करने में। पहली बात तो ये है कि जुमे का रोज ईद मिलादुल नबी मस्जिद या अगर जुलूस कोई ईद मिलादुल नबी के सिलसिले में निकल रहा है, उसके ऊपर हमला कोई मुसलमान नहीं कर सकता, चाहे उस किसी भी फिरके का हो। क्योंकि कोई भी फिरका ऐसा नहीं है मुसलमानों में
جو یہ کام کر سکے جمعے والے دن اور عید میلاد النبی کے جلوس کے اوپر یا مسجد کے اوپر. اس سے پہلے جو ٹی ٹی پی کے نام پہ یا اور لوگ کرتے رہے ہیں تو وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ مس گائیڈڈ ہی نہیں تھے بلکہ دوسروں کے سپانسرڈ تھے اور وہ خود اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہے تھے. تو یہ کام بھی کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی ٹی پی جو کہ ہماری ویسے تو دشمن ہے لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس سے الگ بھی کیا ہے اور اس پر اس کی مذمت بھی کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اگر آپ نے سنا ہو تو. یہ تو ایک بات ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے, اور یہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہا ہو, کہ تمام چیزیں جو ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر چلتے ہیں. آپ لوگ یہ چیز اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ سے چند سوال پوچھنے چاہیے. ایک بات اس سے پہلے میں کہہ دوں کہ دیکھیں, ابھی ہندوستان جو ہے وہ تو اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم کے طور پہ پوری دنیا میں متعارف ہو گیا. یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ جو کینیڈا والی ہے, یہاں تک کہ ان کا بڑا قریبی حلیف امریکہ بھی ہے, وہ بھی کینیڈا کی سائڈ پر ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. تو یہ بات تو شور شاٹ ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ, ایسی اسٹیٹ ہے جو اسپانسر کرتی ہے ٹیررزم باقی ملکوں میں, اور ان کا سب سے بڑا دشمن ملک پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ہے. تو اگر وہ کینیڈا جیسے ملک میں دور دراز جا کے اس قسم کے ٹیررزم کے کام کرتے ہیں تو ہمارے وہ کیوں نہیں کریں گے؟ لاجیکل آنسر ہے ضرور کریں گے. اور اب ایسے بیان بھی آ گئے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کہ را اس کے پیچھے ہے, ہو سکتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی انفارمیشن ملی ہوگی. اس بات کو میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں. اب میں وہ ان سوالوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سب کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے, لیڈرشپ کو پوچھنے چاہیے, عوام کو پوچھنے چاہیے اپنے آپ سے. آپ لوگوں کو اس پر سوچنا چاہیے. ہندوستان کا سب سے بڑا حلیف اس علاقے میں کون ہے؟ آپ جواب نہ دیں, اپنے دل میں رکھیں. کون چاہے گا کہ چین کی جو انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں یہ کھٹائی میں پڑ جائے, سی پیک ٹیک آف نہ کرے, گوادر جو ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ نہ ہو, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو جائیں تاکہ سی پیک نہ جا سکے سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف, اور پاکستان نہ جا سکے سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف, اور سینٹرل ایشین کنٹری جو کہ روس اور چین کے انفلوئنس میں ہے ان کو گوادر کی شکل میں انڈین اوشن میں جانے کا موقع نہ ملے. ایران کے ساتھ تعلقات خراب رہیں پاکستان کے, اور پاکستان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ملک کیا اس طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے کہ چاروں طرف اس کے دشمن ہوں. ایران کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہ ہو, آپ انگلیاں اٹھائیں افغان حکومت کے اوپر کہ یہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, جو کہ پارشلی ٹرو بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو میں نے بات کی ہے کہ انٹرسٹ کو آپ دیکھیں کہ کس کا انٹرسٹ ہے کہ یہ سب کچھ ہو. اور پھر یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کوئی ملک یہ کہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے علاقے میں ٹیررزم ختم کرنے کی مدد کریں گے, اور خود ان کے انٹرسٹ میں ہو کہ یہاں پہ ٹیررزم ہو اور اس کی بڑھوتی ہو. یہ میں سر عام کہہ رہا ہوں آپ کو, کوئی مجھے یہ ثابت کر کے بتا دے کہ پاکستان کے اور اس بڑے ملک کے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کریں گے ٹیررزم ختم کرنے میں, وہ کیوں ہیلپ کریں گے ٹیررزم ختم کرنے میں؟ ان کا انٹرسٹ کیا ہے کہ یہاں پر ٹیررزم ختم ہو, جبکہ وہ ساری باتیں جو میں نے پہلے کہہ دی ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں. تو میرے بچے, ہمیں فورن پالیسی لیول پر ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں اور ہمارے سجن کون ہیں. اور دوست اور سجن ملکوں کے معاملات میں انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کو دیکھ لیں کہ کس نے بار بار ہمیں دھوکہ دیا ہے اور کون لگاتار ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم اپنے فیصلے درست نہ کر سکیں تو میں اس بارے میں کیا کہتا ہوں. سر ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو 3-4 سوالات پوچھے پوری پکچر کلیئر ہو جاتی ہے, لیکن سر اس کے باوجود مجھے یہ بتائیں, جو اسی بڑے ملک ہے کہ جو امبیسڈر ہے پاکستان میں, انہیں ہم گوادر لے کر جاتے ہیں, وہاں پر جا کر وہ تقریر کرتے ہیں, مسکراتے ہیں, انہیں ہم گلگت بلتستان لے کر جاتے ہیں, وہ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین سے ملتے ہیں, وہ ہمارے آئی جی پنجاب سے, وہ مریم صاحب, یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کی فورن پالیسی کہیں ایگزسٹ کرتی؟ جی دیکھیں, ایک بات کا صرف میں ذکر کر دوں کہ ملکوں کے جب تعلقات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملکی جو قیادت ہے وہ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ کام ہونے دیتی ہے دکھاوے کے طور پر یا اپیرنٹلی یا آپٹکس کے لیے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں بہت خطرناک علاقوں میں جا رہے ہیں, پاکستان کے ایکسٹریم نارتھ میں جا رہے ہیں اور پاکستان کے ایکسٹریم ساؤتھ میں جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو مل رہے ہیں. اور پولیس, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آئی جی پولیس کو ملے یا وہاں پہ انسپیکشن کرے اور ان کو شاباش دے؟ کسی ایمبیسڈر کا یہ کام ہے؟ تو بہرحال یہ ہونے دیا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے.
اور یہ سوال ہم صاحب ذرا پوچھ سکتے ہیں جو لوگ بھی اس وقت یہ سارے کام ہونے دے رہے ہیں کہ یہ آپ کیوں ہونے دے رہے ہیں، تو ضرور ان کا ہو سکتا ہے وہ جواب نہ دیں، اس لیے جیسے میں نے کہا کہ بعض اوقات آپ کو ڈبل ٹرپل لیئرز میں کام کرنا پڑتا ہے. تو میری دعا ہے کہ ان کو، اور یہ تو مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ سب باتیں معلوم ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. میں نے ایک بھی ایسی بات نہیں کی ہے جو کہ بڑوں کو معلوم نہ ہو، لیکن بہت سے ایسے مصلحتیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کا کام ہو رہا ہو. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اکثریت ہے عوام کی اور میرے جیسے لوگ جو کہ ان چیزوں کو ذرا سمجھتے ہیں گہرائی میں، وہ حیران اور ششدر ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک اور سر برائے مہربانی مجھے سمجھا دیں سر، ایک انفارمیشن وارفیئر بھی آج کے ماڈرن دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جب کینیڈا رولا ڈال گیا بھارت کے خلاف، تو سر پاکستان کا ظاہر ہے دنیا بھر میں پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی. آپ کا یوٹیوبر کدھر تھا، آپ کا میڈیا کدھر تھا، آپ کا اخبار میں لکھنے والا کدھر تھا، آپ کا صحافی کدھر تھا؟ وہ جو یوٹیوبرز تھے جنہیں رولا ڈالنا چاہیے تھا، وہ تو ملکی معاملات کے اندر اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں کہ وہ رپورٹ ہی نہیں کر سکے اس طرح سے، وہ ٹرینڈ سے نہیں بن سکے انڈیا کے خلاف اس طرح سے. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا نقصان ہوا ہے؟ جی دیکھیں، تھوڑا بہت تو آوازیں آئی ہیں، یہ بات چیت ہوئی ہے کہ جی پاکستان جب کہتا تھا تو کوئی مانتا نہیں تھا، اب جب خود ان کے اوپر سیک آیا ہے، ان کو ٹیمپریچر محسوس ہوا ہے تو وہ بات کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے تھا. میں تائید کرتا ہوں جو آپ کر، مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ سکھ لیڈر پاکستان میں بھی مارے گئے ہیں. وہ شاید آئے ہوں یہاں پر، آپ کو پتہ ہے ان کی یہاں پر ایسی عبادت گاہیں ہیں جہاں پر وہ چکر لگاتے ہیں. تو اس کا ہم نے اس طریقے سے بالکل نہیں اٹھایا. اب اٹھا سکتے تھے وہ مدعا کہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور پھر یہ ہے کہ اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم، اگر ہمارے ساتھ وہ کیا کرتا ہوگا ہندوستان، اگر باقیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے، اس چیز کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے تھا. اور کچھ ایسے لوگ جو یہاں پر مارے گئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں، جن کا ہر دفعہ ذمہ دار ہم اپنی ایجنسیز کو بتا دیتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا موقع تھا بتانے کا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کوئی اور بھی غائب کر سکتے ہیں یہاں سے. لیکن ہم نے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا لحاظ رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا حلیف جس کے اس کے ساتھ 12 معاہدے ہیں، وہ یہاں بھی گھوم پھر رہا ہے. تو شاید بات ذرا احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہو. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ جو آوازیں تھی، جو بہت بڑی آوازیں تھی پاکستان کی، وہ دبی ہوئی تھی. یعنی اینکر عمران ریاض خان اگر اس کے اوپر 3-4 ویلاگز کر دیتے اور وہ ملینز ہٹ کرتے تو ویسے ہی ٹرینڈ بن جانا تھا. اگر اللہ تعالیٰ زندگی دیتے اور ارشد شریف صاحب کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا تو یقینی طور پر ایسی انویسٹیگیٹو سٹوریز وہ لے کر آتے کہ بھارت کیسے پاکستان کے اندر بھی آپریشنز کرتا رہا ہے. تو یہ تو ایک خلا ہوا ہے سر، ایک خلا تو محسوس ہوا ہے. جی میرا خیال ہے کہ اس خلا کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک حقیقت جو کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اگر کوئی انکار کرے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ آ کے کہے کہ میں یہ بات غلط کر رہا ہوں. میڈیا کو اس وقت مزل کیا گیا ہے. میڈیا کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس اینالسٹ کو لینا ہے، اس اینالسٹ کو نہیں لینا ہے. یہ کون سے ملک کی ریت ہے؟ چلیں جو تو پاکستانی انٹرسٹ کے خلاف بات کر رہے ہوں ان پر تو اس قسم کی پابندی لگانا شاید جائز ہو، لیکن ساتھ بتایا بھی جائے کہ انہوں نے ایسی کون سی بات کی ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. لیکن اگر کوئی اندرونی خیالات میں مخالفت ہو، مثال کے طور پہ آپ جو ہے آپ کا ایک سوچ ہو پولیٹیکل، میری دوسری سوچ ہو پولیٹیکل، اور میں کہوں کہ آپ بات نہ کریں اور آپ مجھے کہیں کہ میں بات نہ کروں، تو اس سے تو ڈائلاگ بہتر نہیں ہوتا، خراب ہوتا ہے. اور اچھے طریقے سے، ایفیکٹو طریقے سے بات کرنے والوں کو جب آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو پھر نقصان ریاست کا ہوگا، کیونکہ جب وہ ریاست کو بچانے کے لیے افیکٹولی بات کرنے کے اہل لوگوں کو آپ ہٹا دیں گے پردہ سیمی سے، تو پھر بات کرے گا کون؟ اور پھر جب لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کون سی بات اچھی لگے گی کسی کو اور کون سی بات بری لگے گی کسی کو، تو وہ پھر اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ بات نہ کرنا ہی بہتر ہے. بڑی افسوسناک، بہرحال آپ نے باتوں میں بڑی افسوسناک بات کی ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل صاحب، یورپی یونین ڈسنفو لیب کہ بھارت انٹرنیشنلی کیسے پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈنگ کرتا رہا اور بیانیاں بناتا رہا، اور یہ ہمارے پاس پہلی دفعہ ایک موقع آیا تھا کہ ایک جو انفارمیشن وارفیئر تھی اس میں ہم بھارت کو بالکل سائڈ لائن کر دیتے، لیکن نہیں کر سکے. سر ون لاسٹ کمنٹ کیجیے گا برائے مہربانی. آپ نے کہا تھا کہ جو ملکی صورتحال ہے اس کے اندر ظاہر ہے ہمارے جو کافی اور لوگ ہیں جن میں آپ جیسے لوگ شامل ہیں، انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، کوئی میڈییٹر کے طور پر یا کوئی کم از کم اپنے تھرو میسج پہنچا دے، پیغام پہنچا دے. سر وہ پیغامات ٹھیک نہیں پہنچے یا میڈییشن نہیں ہوئی، وہ چیزیں کہاں پر ہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ
کچھ ایک دو اور پولیٹیشین بھی اس میں آئے ہیں، آپ نام بھی درانی صاحب کا نام آپ لے رہے تھے، اور بھی ہو سکتا ہے پس پردہ یہ کام ہو رہے ہوں، لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس بات سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک یہ کہ کیا بار بار کہنے سے کوئی بے عزتی ہوتی ہے ان کی جب کوئی بات نہ مانے، کیونکہ پاکستان کی خاطر کسی انڈیویجول کی عزت کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر مجھے بار بار کسی کو بتانا پڑے ایک بات، باوجود اس کے کہ مجھے لگے کہ وہ اتنا رسپونڈ نہیں کر رہا جتنا کرنا چاہیے، پھر بھی میرے جیسا آدمی اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر، اپنی گردن کو داؤ پر لگا کر یہ بات کرتا رہے گا جو جس کو کہ پاکستان کی خاطر وہ بہتر سمجھتا ہے. اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ احساس ہو رہا ہوگا. آخر وہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک تھریش ہولڈ آتا ہے جس کے بعد ایک دم چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تھریش ہولڈ کے قریب، پہلے میرا خیال تھا کہ تھریش ہولڈ پہنچ چکا ہے، ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ پھر کسی نے تھریش ہولڈ کو بلڈ کیا ہے دوبارہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، اس میں آپ یاد رکھیں، میں ہمیشہ آپ سے کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں اسٹیک ہولڈرز باہر کی طاقتیں بھی ہیں، باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس کی اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو وہ کس طریقے سے مس گائیڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے دوبارہ اپنا نیریٹو بناتے ہیں، کس طریقے سے پینترے بدلتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے ڈیسیجن میکرز کے ذہن میں بھی ہوں گی ضرور. تو اس وقت جو سب کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اتنا انتشار پیدا ہو ملک کے اندر کہ یہ جو انتخابات ہیں ان کا انعقاد جو ہے مشکل ہو جائے، اور پاکستان اور کسی ملک کے درمیان اتنی سٹینڈ آف کھڑا ہو جائے کہ ایک مدبھیڑ ہونے کے امکانات شروع ہو جائیں، یا کسی اور طرف سے کوئی انگریس ہو جائے، اس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن چونکہ یہ دفاع پاکستان کا اور پاکستان کی انٹیلیجنس جمع کرنا افواج پاکستان اور پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے، تو یہ وہ میری استدعا ہے، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر اپنے کام کی طرف مکمل توجہ مرکوز کریں، یا کم از کم 90-95% وقت جو ہے نا اپنے کام کی طرف دیں، اور باقی جو کام ہے وہ ان کے حوالے کر دیں جن کا وہ کام بنتا ہے، تاکہ اگر وہ کام خراب ہو تو ان کے اوپر آنچ آئے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ کام خراب ہو گیا، یہ میں بات کروں سیکیورٹی والا، تو پھر کسی کے اوپر آنچ نہیں آئے گی سوائے افواج پاکستان کے اوپر. تو پاکستان کی افواج اور پاکستان کی انٹیلیجنس کو چاہیے کہ مکمل طور پہ اپنی توجہ جو ہے مرکوز کریں اپنے دوست اور دشمن کو سمجھنے میں، جو فالس فلیگ آپریشن ہے ان کو سمجھنے میں، جو ان کو غلط انڈیکیٹر دینے کی کوشش کرتا ہے ان کو سمجھنے میں، جو ان کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو سمجھنے میں. اور یہ جو ڈیپ فیک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یلغار ہے ہمارے دماغوں پر، اور ان کا ذہن بھی ہمارے ذہن کی طرح پروگرامیبل ہے، ان چیزوں کا خیال کریں. آپس میں مل بیٹھ کر صبح شام اس بات پر ساری توجہ رکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کا دفاع کیا جائے، کس طریقے سے اندرونی جو پاکستان کے دشمن ہے ان سے نپٹا جائے، کس طریقے سے بیرونی دشمنوں سے نپٹا جائے، اور جلد از جلد صاف شفاف برابر کے لیول پلینگ فیلڈ والے انتخابات کروا کر ایک طرف ہو جائیں اور ان کے حوالے کریں. جن کے پیچھے عوام کی تائید ہو وہ باقی چیزیں خود ہی ٹھیک کر لیں گے، کیونکہ بغیر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے، جو کہ اس وقت بالکل نہیں ہے، میں ان کے تمام منصوبوں کی تائید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوں. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک آپ کا پولیٹیکل انتشار ٹھیک نہیں ہوگا، آپ نہ کوئی باہر سے انویسٹ کرے گا جتنے مرضی وہ وعدے کر لیں، نہ کوئی اندر سے انویسٹ کرے گا جتنے مرضی وہ وعدے کر لیں. یہ میری ناقص رائے ہے، یہ میں نے ہسٹری سے سیکھا ہے، آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور ایز اے اسیسمنٹ رکھا ہے. اس میں میں نیوٹرل ہوں، کسی کا حامی یا کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، کیونکہ ہسٹری کسی کی طرفداری نہیں کرتی. تو یہ جو دائروں میں گھومنا ہے، دائرہ آپ کو واپس زیرو پر لے آئے گا. دائروں کے بجائے صراط مستقیم کا سفر کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران ہوں گے. پاکستان بھی ترقی کرے گا، پاکستان کے عوام بھی سکھ کا سانس لیں گے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے.
कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।